اچکزئی صاحب بن رہے ہیں قائد حزب اختلاف. اب نوٹیفیکیشن ہم توقع کر سکتے ہیں کل تک ہو جائے گا, پرسوں تک؟ جی امید اور اسپیکر صاحب کا یہی فرمانا ہے کہ وہ آفٹر اسرٹیننگ دی میجورٹی آف دی اپوزیشن ممبرس کہ ان ہوز دے ہیو دیئر کانفیڈنس, تو وہ اس کو نوٹیفائی جو ہے وہ کر دیں گے. اور پریما فشائی جو ہے وہ دی میجورٹی آف اپوزیشن ممبرز جو ہے ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ذات میں ہے. انہوں نے شاید اس بارے میں تحریری جو ہے وہ اپنا بیان بھی جمع کروایا ہے, لیکن اس تحریر کے اوپر جو سگنیچرز ہیں وہ ایک فارمیلٹی کہہ لیں کہ اس کے متعلق آفس نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ سگنیچر جو ہیں وہ سارے درست طور پہ جو ہے وہ ہوئے ہیں. تو اس کے بعد یہ نوٹیفائی ہو جائے گا, تو امید ہے کہ یہ کل تک یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. عمران صاحب, کچھ دن پہلے یا اسی دوران اچکزئی صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات, ظاہری بات آپ کے کولیگ بھی ہیں پرانے, آپ کی قیادت کی بھی ان سے بڑی پرانی رفاقت ہے, آپ کے بھی کولیگ ہیں. اب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو کوئی ایسی بات آفر کی کہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں, کیونکہ وزیر اعظم نے آلریڈی ایک دفعہ یہ دعوت تو ایکسٹینڈ کی تھی کہ اپوزیشن ملے, تو کیا آپ نے بھی اچکزئی صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ وزیر اعظم سے ملیں؟ دیکھیں, ہمارے جو مشکل وقت کے ساتھی ہیں یا رہنما ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, ان میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہے جو پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہے ہیں سارے. تو ان کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, ان کے ساتھ ایک رسپیکٹ کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہا ہے, اور میاں صاحبان بھی اس تعلق کو بڑا ویلیو کرتے ہیں. تو اس لیے اچکزئی صاحب سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے, میری ان سے مسلسل جو ہے وہ ملاقات ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ میری ملاقات کروائیں, اڈیالہ جیل کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی مجھے وہاں میں میری ملاقات کروائیں. اچھا. تو میں نے کہا کہ آپ پہلے وزیر اعظم سے ملیں, تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم سے کہیں کہ دونوں مل کے کہ وہ آپ کی ملاقات اڈیالہ جیل میں کروائیں. اچھا. تو وہ پھر ہنس رہے تھے, کہتے کہ نہیں میں نے یہ ملاقات نہیں کرنی, اگر میں یہ ملاقات کروں گا تو میرے تو پیچھے پڑ جائیں گے لوگ. اچھا. تو یہ ان سے جو ہے وہ بات لائٹ موڈ میں ہی ہوئی تھی, اس لیے میں اس بارے میں کوئی سیریس اس سے کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال مجھے اتنا اندازہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے اجازت لیے بغیر وزیر اعظم سے ملنے کو تیار نہیں ہے. تو بطور لیڈر, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی انشاءاللہ جو آپ فرما رہے ہیں, جو اگر وہ بن جائیں گے تو بہت سے معاملات پہ مشاورت ہوتی ہے جو آپ نے وزیر اعظم سے کرنی ہوتی ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. کچھ کی اپوائنٹمنٹس میں بھی, ایون چیف الیکشن کمشنر والے معاملے پہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ جس دن وہ ایز اپوزیشن لیڈر نوٹیفائی ہوں گے تو میں نے تو ان کو مبارکباد دینی ہی دینی ہے, لیکن وزیر اعظم بھی ان کو مبارکباد دیں گے. تو انہیں چاہیے کہ اس کے بعد لیڈر آف دی ہاؤس سے بیٹھ کے ان ایشوز کے اوپر بات کریں, وہ ملاقات سے متعلق ہوں یا احتجاج سے متعلق ہوں, تو ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. کیونکہ پارلیمانی جمہوری نظام میں یہ پہلی دفعہ 2018 سے 22 تک کا یعنی یہ انسیڈنٹ پاکستان میں ہوا ہے کہ اس دوران لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان رابطہ نہیں ہو رہا. ورنہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اپوزیشن اور ٹریجری کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ نہ ہو. اچھا, آپ نے بڑے درست بات فرمائی ہے. آپس دی گل ہے, امید تانوں وچوں کاٹی ہے. یہ سانحہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہی ہوا ہے, باقی دنیا میں امید تانوں کوئی نہیں کہ کوئی مشاورت ہوگی, کیونکہ خان صاحب نے اجازت دینی نہیں ہے, تو انہوں نے کیا ملنا ہے وزیر اعظم سے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ بھی کہتا رہے, لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری یہ آبزرویشن ہے کہ خان صاحب جو ہے
وہ بلیو نہیں کرتے مذاکرات میں یا ڈائلاگ میں. اچھا. یہ ان کی 2011 سے لے کے 18 تک، 18 سے لے کے 22 تک، اور 22 سے اب 26 تک، یہ ان کا بالکل ان کے کریکٹر میں جو ایک بات مستقل ہے جس کے اوپر انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا، ورنہ ہر بات کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. بالکل اس ایک بات کے اوپر کہ میں نے اپوزیشن سے ملنا نہیں ہے یا اپنے مخالف جماعت سے ملنا نہیں ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ جو ہے وہ تقریباً پچھلے 15-16 سال میں کبھی یو ٹرن نہیں لیا. اچھا ران صاحب، ابھی آپ نے پرانے ساتھی جن کے ساتھ تعلق ہے، میاں صاحبان کا بھی آپ کا بھی، ان میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. مولانا صاحب آپ کی یعنی جو حکمران، آپ حکمران ہی ہیں نا سارے، انہوں نے کہا جی آپ تو ڈمی لوگ ہیں اور آپ کو بس گالیاں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے فرمایا ہے، اختیار شار آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. تو مولانا صاحب کو تو اب آپ کے بارے میں یہ موقف ہے کہ آپ لوگ بس ظاہری طور پر حکمران ہیں. نہیں تو وہ پھر کیا، اور وہ کیا کہیں، وہ آپ اپوزیشن میں وہ بیٹھے ہیں تو کیا ہماری جو ہے وہ تعریفیں شروع کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے یہی کہنا ہے. اختلاف میں بیٹھنے کا بھی تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بھرم رکھنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں ان کے پاس اور کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ورنہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے جی کہ جتنا کمفرٹیبل جی موجودہ پرائم منسٹر ہے، شاید پچھلے 78 سالوں میں کوئی پرائم منسٹر اتنا کمفرٹیبل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہا. بالکل صحیح ہے، بالکل یہ نظر. اور جتنی کوآپریشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کو ہے، جتنی سپورٹ ہے، میرا خیال ہے کہ کبھی اپنا میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات آن دی فلور آف دی ہاؤس ایک مرتبہ کہی تھی کہ عمران خان صاحب، آپ کو بطور وزیر اعظم، بطور حکومت اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حمایت حاصل ہے، اگر اتنی حمایت ہمیں حاصل ہوتی تو ہم پتہ نہیں پاکستان کو جو ہے وہ کہاں لے کے چلے جاتے یا پاکستان کو کوئی ترقی میں کتنا اضافہ کرتے. آپ یقین کریں کہ یہ ایک وقت کی ہوئی بات ہوتی ہے. اس وقت وہی سپورٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو میسر ہے. میٹنگز میں آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کہیں اور اس بات کو جو ہے وہ دوسری طرف سے جو ہے پلٹا جائے. لیکن وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کا بے پناہ احترام کرتے ہیں اور ان کی کوئی بھی رائے ہو جو کہ بڑی صائب رائے ہوتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر، تو وہ بھی اس کا پورا احترام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، تو یعنی کہ پھر آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ شہباز شریف صاحب حقیقی معنوں میں ونڈرفل بوائے ہیں اور ونڈر بوائے کوئی نہیں پھر آ رہا. ہاں نہیں، یہ تو دیکھیں میڈیا کو بھی تو کوئی نہ کوئی موضوع ملنا چاہیے نا، ورنہ تو پھر بالکل ہی جو ہے وہ خاموشی ہو جاتی ہے. کبھی کوئی ونڈر بوائے کی بات نکل آئی، کبھی کوئی انڈیا کی طرف سے آ گئی، کبھی کوئی افغانستان کی طرف سے، کوئی نہ کوئی، یعنی وہ کہتے